بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد ثم فصل المصنف الاصول الاربعة فقدم الكتاب وقال اما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور الانوار کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم آج سے کتاب اللہ کی تعریف کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے جو سبق مکمل کیا تھا اس کے اخیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس اور باقی اس کے علاوہ جو دلائل شرعیہ ہیں وہ سمٹ کر 7-8 جو بھی ہیں وہ ان 4 کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان میں ایک آخر میں ہم نے پڑھا تھا کون سا جی؟ قیاس کے بارے میں، یہ قول صحابی پڑھا تھا، قول صحابی کے حوالے سے کہ اس کو ہم سمیٹ کر لے آتے ہیں قیاس کے اندر۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح تھی، چونکہ ٹائم تھوڑا تھا تو اس وجہ سے یہ رہ گئی تھی، ہم اس کو ساتھ نمٹا کے پھر آگے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ قول صحابی کے حوالے سے حاشیہ نمبر 10 میں ذرا دیکھ لیں تو قول صحابی جو ہے وہ 2 قسم کا ہے۔ فیما یدرک بالقیاس، عقل و رائے کے ذریعے سے جس کا قول یعنی جو اس کا قول ہے صحابی کا وہ معلوم ہو سکتا ہے، اولا یا نہیں ہو سکتا۔ اما الاول، اگر وہ قیاس کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے، فکما قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انما یشترط اعلام قدر رأس المال فی السلم، بے سلم کے اندر جو رأس المال ہوتا ہے اس کی جو مقدار ہے اس کو بیان کرنا بھی شرط ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُشَارًا إِلَيْهِ، اگرچہ اس کی طرف اشارہ بھی دیا ہو، اشارہ بھی کیا گیا ہو، پھر بھی اس کو بیان کرنا چاہیے، شرط ہے یہ۔ عملم، یہ عمل کیا انہوں نے کہ عمل کرتے ہوئے کس کے ساتھ؟ بقول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے پر انہوں نے عمل کیا ہے، ان کا قول ہے یہاں پر۔ اچھا، وصاحبہ، لیکن صاحبین کہتے ہیں لم یشترطاہ اذا کان رأس المال مشارا الیہ، جب رأس المال جو ہے وہ سرمایہ جب وہ مشار الیہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے تو اس کی مقدار کو باقاعدہ متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عملاً بالرائے، یہ انہوں نے رائے کے ساتھ کیا ہے یہاں پر، کیا ایک نے قول صحابی کو لیا اور ایک نے کس کو لیا ہے؟ رائے کو لے لیا ہے۔ اچھا، آگے انہوں نے کہہ دیا لأن الاشارۃ ابلغ فی التعریف من التسمیہ، کیونکہ یہ جو اشارہ ہوتا ہے یہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے تعریف کرنے میں، نام لینے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ واما الثانی، دوسری صورت کون سی ہے؟ وہ قول صحابی کہ جس کو جو ہے جو ما لا یدرک بالقیاس ہو، یعنی پہلے یہاں پر کون سا آ گیا تھا کہ ما یدرک بالقیاس، دوسرا ہے ما لا یدرک بالقیاس، جس کو ہم عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے، مثلا یہ اس کی مثال آ گئی ہے۔ فکما فی اقل الحیض، کہ حیض کی اقل مدت کتنی ہے؟ فإن العقل قاصر بترکہ، کیونکہ عقل اس کے معلوم کرنے سے، حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ ہم عقل سے نہیں معلوم کر سکتے کہ اس کی کتنی مدت ہونی چاہیے۔ اب جب یہ عقل سے نہیں معلوم کر سکتے تو پھر ہمیں فعملنا بما رواہ الدارقطنی، وہ اس کی طرف گئے ہیں جو دارقطنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ایک اثر نقل کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ 10 دن ہوتے ہیں، کم از کم تو 3 دن ہیں اور اوپر زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں؟ 10 دن ہیں، اور 10 دنوں سے جو اوپر ہوگا تو وہ کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ۔ یہ انہوں نے اس کی مثال دے دی۔ آگے انہوں نے جو کہا ہے کہ استحسان کو جو ہم ملاتے ہیں کس کے ساتھ جی؟ استحسان اور جیسے اور کیا ہے؟ وہ احتیاط ہے، ضرورت ہے، عرف و عادت ہے، ان کو ہم قیاس کے ساتھ ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے استحسان کی مثال لکھی ہے وہی کہ قیاس خفی والی، کہ اگر کوئی پرندے ہیں جو مردار پرندے ہیں غیر ماکول اللحم، ان کو وہ اگر کسی پانی کے اندر منہ ڈال دیتے ہیں، چونچ ڈال دیتے ہیں تو کیا وہ پاک ہے ناپاک ہے؟ تو قیاس جلی کا تقاضا تو یقتضی یہ ہے نجاست ہو، اس کے نجاست کا۔ کیوں؟ ان کے منہ میں جو لعاب ہے وہ بنتا ہے گوشت سے، اور گوشت کیا ہے؟ حرام ہے، تو اس کو بھی حرام شمار کریں، پانی کو نجس ہونا چاہیے۔ قیاس جلی کا تقاضا تو یہی ہے۔ لأن اللحمہ حرام والسؤر یتولد منہ، یہ اسی سے نکلتا ہے، اسی سے بنتا ہے۔ جس طرح کہ درندوں کا معاملہ ہے تو ایسے پرندوں کا بھی ہو جانا چاہیے۔ لیکن حکمنا بطہارتی بالاستحسان، یعنی القیاس الخفی، قیاس خفی کے ذریعے ہم نے اس پر حکم لگا دیا ہے کہ نہیں یہ طاہر ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں تأکل بالمنقار، یہ
چونچ کے ساتھ کھاتے ہیں، اور چونچ ہڈی سے بنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی نجاست یا حی اس کے اندر زندہ مردہ ہونے کے تصورات یہ چیزیں نہیں ہوتی. لہٰذا آپ اس کو درندوں پر قیاس نہ کریں، کیونکہ درندے کھاتے ہیں منہ سے، اور وہ منہ ان کا ہڈی کا نہیں ہوتا، وہ گوشت کا ہوتا ہے، اس میں زبان ہوتی ہے، رال ٹپکتی ہے، تھوک ہوتا ہے، اور سارا کا سارا جسم گوشت ہوتا ہے وہ. لہٰذا اس پر آپ قیاس نہ کریں ایسے کو جو ہڈی کے ذریعے سے کھاتا پیتا ہے. ہڈی کسی بھی چیز کی ہو، فقہا یہی فرماتے ہیں کہ سوائے خنزیر کے وہ نجس العین ہے، سوائے انسان کو لینے کے کہ وہ شرافت اور کرامت ہے، باقی چیزیں جو ہیں ان کے پاکی کا حکم لگتا ہے، بالوں کا، کھروں کا، ناخنوں کا، ان چیزوں کا. اور اس سے صحابہ حال تو ہم بارہا مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ حال کیا ہے، سب کا حالت پر باقی رکھنا. اب چلیے جی، ثم فصل المصنف، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا الاصول الاربعہ، یہ جو اصول اربعہ ہیں ان کو بیان کیا. فقدم الکتاب، سب سے پہلے انہوں نے مقدم کیا کس کو جی؟ کتاب کو. وقال، اور فرمایا اما الکتاب، کتاب کی تعریف شروع کر دی ہے یہاں سے. اما الکتاب فالقرآن، اما الکتاب کتاب، پس وہ قرآن ہے، پس وہ قرآن ہے. اما الکتاب، یہ الکتاب مبتدا ہے، اور آگے جو ہے اس کے لیے اگر اس کو خبر ہم بناتے ہیں تو یہاں پر حمل ہو رہا ہے، قرآن مصدر ہے نا، تو مصدر کا حمل ہو رہا ہے وصف کا ذات کے اوپر. تو پھر قرآن کو ہم نے بیمانی مقروء یا مقرون، یہ نیچے لائن نمبر 4 میں آ رہا ہے، اس میں مفعول کے کر دیا ہے مقرون، مقروء. مقروء کریں تو یہ محموز ہے، محموز اللام یہی ہے، اور اگر اس کو مقرون کریں تو یہ صحیح ہے ہفتہ اقسام کے اعتبار سے. بہرحال اس میں مفعول نکالا تو ذات مال وصف ہو گیا، اب حمل درست ہے. اما الکتاب فالقرآن المنزل، پس وہ قرآن ہے کتاب، پس وہ قرآن ہے المنزل جو اتارا گیا، علی الرسول، خاص رسول پر، الف لام الرسول کے اوپر خاص عہد خارجی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا. وہذا تعریف لکل الکتاب، کہتے ہیں بظاہر تو یہ تعریف کل کتاب کی بن رہی ہے نا، کل کتاب کی. تو یہ اصل میں ایک سوال کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ تو ساری کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اصول فقہ کو پڑھ رہے ہیں، اور اصول فقہ میں سارا قرآن تو یہاں پر موضوع بحث نہیں ہوتا، وہ تو تفسیر میں ہوتا ہے. یہاں کون سا ہوتا ہے؟ احکام کی آیتیں. احکام کی آیتیں کتنی پڑھی ہیں پیچھے آپ نے؟ 500. تو پیچھے آپ نے بعض کا لفظ استعمال کیے، بعض الکتاب، تو یہاں لکل الکتاب کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہاں سے دینا چاہتے ہیں. ایک جواب تو نیچے حاشیے میں انہوں نے دیا ہے اس حوالے سے. یہ جو کل کا لفظ ہے، یہ کل یہاں پر جو آیا ہے، یہ کل مجموعی ہے، کل افرادی نہیں ہے، کل افرادی نہیں ہے. کل افرادی کل مجموعی کیا ہوتا ہے؟ کل افرادی کل رمان مأکول. اب اس کا ہم یوں معنی کریں کہ میں نے ایک انار سارے ہی کھا لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہر فرد کی طرف آپ جا رہے ہیں، سارے انار کھا لیے، ہر فرد آپ نے انار کا کھا لیا ہے، گویا آپ نے سارے ہی کھا لیے ہیں. اور اگر اس کو ہم کل مجموعی بنائیں، یہ کل افرادی ہے، اور اگر کل مجموعی بنائیں تو کل رمان کا مطلب یہ ہوگا ایک انار کے سارے دانے کھا لیے، سارے دانے کیا کر لیے؟ کھا لیے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ خود کتاب کی طرف ہم اشارہ دے رہے ہیں، باقی کتابوں کو ہم ساتھ نہیں لے رہے کہ ساری کتابیں آ گئی ہیں، بلکہ کل کتاب سے مراد یہی قرآن والی جو کتاب ہے، اسی کی آیتیں مراد ہیں. اب وہ کتنی مراد ہیں تو اس کے لیے انہوں نے اندر اس کی تشریح شروع کر دی. وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِكُلِّ الْكِتَاب، یہ کل کتاب کی، اسی قرآن والی کتاب کی جو ہے تعریف ہو رہی ہے. وَاللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ، اس میں آپ لام کیا لے لیں؟ عہد کا. والمعہود، اب جب لام عہد کا لیں گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ معہود کون ہے جس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں والمعہود والکتاب، وہ کتاب ہے السابق ذکرہ، جس کا ذکر پہلے گزرا، جس کا ذکر پیچھے گزرا. الذی کان مضافا الیہ للبعض، جو مضاف الیہ بن کر آئی تھی بعض کی. بعض الکتاب پیچھے گزرے ہے نا، جو لفظ بعض کی کتاب، وہ کتنی تھی؟ 500 آیات، وہ یہاں مراد ہے. اب آگے کہتے ہیں والقرآن اذا ان کان عالما، اگر قرآن کو آپ عالم بنا لیں، عالم بنا لیں، کما ہوا المشہور، جیسے کہ مشہور یہی ہے کہ قرآن نام ہے، کیونکہ آپ قرآن ہی بولتے ہیں تو قرآن نام ہے، ایک عالم ہے، کما ہوا المشہور. اب جب آپ اس کو عالم بنائیں گے تو اس پر ایک اشکال آتا ہے جو نیچے حاشیے نمبر 3-4 میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو عالم بنائیں گے بأنہ، صورت اس کی یہ بنے گی لو کان عالما لکان غیر منصرف، یہ غیر منصرف اس وقت. تو جب کہ
اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے نا، جیسے کہ عثمان کیا ہے، عثمان وہ بھی غیر منصرف ہے، اس کی طرح ہونا چاہیے، لیکن اس کو آپ ہے منصرف کیوں؟ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، قرآنا تنوین آ گئی ہے اس کے اوپر. تو یہ تو اس کا جواب دیا یہاں پر. بھائی اس کو ان چکروں میں نہ لے کے جائیں آپ کہ یہ کیا ہے، یہ اصل میں القرآن جو ہے اس میں جنس ہے، اس میں جنس ہے، اس میں جنس ہے، لیکن اس کے اوپر جب الف لام لے آئے آپ تو اس کو اس نے خاص کر دیا. سارا علمان الف لام آنے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ نام. اس کی مثال ایسے جیسے نجم، ان نجم، یہ نام بن گیا ایک ستارے کا خاص، لیکن نجم تو کوئی ستارہ بھی ہو سکتا تھا، تو الف لام نے آ کے اس کو کیا کر دیا؟ علم بنا دیا. اس لحاظ سے لہٰذا اب اس کو اس ترتیب سے آپ دیکھیں. ان کان علمن کما هو المشہور، جیسے کہ وہ مشہور ہے. فهو تعریف لفظی، اس صورت میں یہ تعریف لفظی بنے گا. تعریف لفظی کیسے بنے گا؟ تعریف لفظی کیا ہوتا ہے؟ غیر معروف لفظ کی تشریح یا تعریف آپ کریں مشہور لفظ کے ساتھ. مثلا آپ سے کوئی پوچھا جی غضنفر کیا چیز ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے اسد. تو اسد کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں، شعر کو کہتے ہیں. غضنفر غیر معروف ہے، تو غیر معروف کی تشریح آپ کیسے کر رہے ہیں؟ الکتاب خود قرآن کا نام ہے. قرآن کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے الکتاب بھی ایک ہے نا. الکتاب جب بھی بولا جائے گا فرد کامل مراد ہوگا، اور کون ہے دنیا میں سب سے بڑی کتاب؟ قرآن کریم ہے. لیکن یہ غیر معروف ہے. اس کے مقابلے میں معروف کو ہم نے لے لیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. اس کو کہتے ہیں تعریف لفظی. وہ ابتداء تعریف الحقیقی، اور پھر یہاں پر اس طور پر ہم جب کریں گے تو پھر تعریف گویا تعریف حقیقی کا آغاز ہوگا. اس کو کہتے ہیں تعریف حقیقی. تعریف حقیقی کا گویا یہاں پر آغاز ہو رہا ہے. اس سے کس سے؟ من قولہ المنزل الی آخرہ، المنزل سے لے کر آخر تک. اچھا جی، وَإِن كَانَ بِمَعنَى الْمَعْرُوفِ، یہ نمبر 2 کر لیں. نمبر 2، نمبر 1 ادھر سے تھا وَالْقُرْآنُ إِن كَانَ عَلَمًا، یہاں سے وَإِن كَانَ بِمَعنَى الْمَقْرُوء، اس کو بیمان مقروء کے کر لیں، بیمان مقروء نون کے کر لیں. پیچھے میں نے بتایا تھا کیوں کریں، تاکہ ذات مال وصف کا ذات کے اوپر حمل آنا شروع ہو جائے. اچھا جی، مقروء ان کے کریں تو اس کا مطلب ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، مبالغہ کے ساتھ لے لیں. تو ظاہر بات ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. او بیمان المقرون، یا اس کو مقرون کے معنی میں لے لیں تو قرن وہ محموز اللہ میں، تو یہ صحیح ہے. تو اس کا معنی ہے ملی ہوئی کتاب. تو کیا مطلب؟ اس کی آیتیں صورتیں ربط کے اعتبار سے آپس میں ملی ہوئی ہیں، بے ربط کلام نہیں ہے، باربط کلام ہے. فهو جنس اللہ، اس صورت میں یہ جنس بنے گا اس کے لیے. وما بعدہ فصل، اور بعد والی اس کے لیے کیا بنے گی؟ فصلیں بلا تکلف، بغیر کسی تکلف کے. فالمنزل، پس منزل کا لفظ جو استعمال کیا ہے احتراز، یہ احتراز کیا ہے، بچنا ہے عن الکتب غیر سماویہ، ان کتب سے جو سماویہ کے علاوہ ہیں، ان کتب سے. کیوں؟ المنزل کا لفظ ہے آسمان سے نازل کردہ، نازل شد. تو جب آسمان سے نازل کردہ ہو گئی تو پھر غیر سماویہ اس سے نکل گئی. وقولہ، اور ان کا ماتن کا جو قول ہے علی الرسول، رسول پر الف، الرسول کے اوپر الف لام عہد خارجی ہے، تو اس سے کون مراد ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. جس طرح فعصا فرعون الرسول، فرعون نے نافرمانی کی. الرسول، رسول کون ہے؟ الف لام عہد خارجی، موسیٰ علیہ السلام ان کی نفر. ایسے یہاں پر علی الرسول سے مراد آپ علیہ السلام ہے. احتراز، یہ احتراز ہے عن باقی الکتب سماویہ، باقی کتب سماویہ سے جو احتراز ہو. کیوں؟ وہ بھی اتری تھیں آسمانوں سے، المنزل میں شامل تھیں، لیکن علی الرسول میں آ کے کیا ہو گئی؟ خارج. کیوں کہ علی الرسول سے مراد آپ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اس سے نکل گئے. والمنزل، اور منزل کا لفظ جو ہے اس کو آپ تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں المنزل، اور اس کو تخفیف کے ساتھ المنزل بھی پڑھ سکتے ہیں. باب افعال سے بنائیں منزل، باب تفعیل سے بنائیں المنزل. صرف فرق کیا آئے گا؟ جب آپ اس کو منزل پڑھیں گے تو اس میں تدریج آئے گی، آہستہ آہستہ تدریجاً 23 سال کے کم و بیش عرصہ میں اتاری جانے والی کتاب. اور جب منزل پڑھیں گے تو دفعۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ اتاری گئی. اب ایک ہی مرتبہ کہاں کہاں اتاری گئی اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. ان یقرأ بالتخفیف، المنزل دفعۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ اتاری جانے. اب کیسے ایک مرتبہ؟ لأن سے نمبر 1، لأن القرآن نزل دفعۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ قرآن جو ہے اترا ہے، یا نزل نازل کیا گیا ہے، من اللوح المحفوظ، لوح محفوظ سے، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا تک. بیت العزت یا آسمان دنیا، وہاں تک اتارا گیا. یہ اولاً یک بارگی اتارا گیا، دفعۃ واحدۃ، دفعہ. یہ دیکھیں یہودیوں نے جو اعتراض کیے تھے نا، جو نہیں مانتے تھے، تو وہ کچھ نہ کچھ
ہیلو وجد کرتے رہتے تھے. تو ایک مطلب یہ بھی کہا تھا وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن علی کیا ہے جملۃ واحدہ کہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتارا گیا. پہلے پیغمبروں کو ایک ہی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی مرتبہ ساری تورات مل گئی. تو یہ اعتراض بھی ان کی طرف سے آیا تھا. تو بہرحال اس کے اپنی جگہ جوابات موجود ہیں. تو یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو لوح محفوظ سے اتارا گیا آسمان دنیا پر اولا یہ دفعہ واحدۃ ہوا ثم نزل نجما نجما پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن مطلب قلیلا قلیلا نیچے لکھا ہوا ہے آگے تشریح اس کی کر دی وآیتن آیتن آیت آیت کر کے اس کو جو ہے اتارا گیا بحسب المصالح والحوائج الیہ کیسے کیسے جیسے جیسے مصلحت درپیش ہوئی جیسے جیسے اس کی طرف ضرورت پڑی کسی نے سوال کیا جواب آیا کسی کا کوئی مسئلہ درپیش ہوا اس پر قرآن اترا کسی کے اچھائی کوئی ہوئی جو یؤثرون علی انفسہم لو کان بہم خصاصہ قرآن اترا کسی نے کوئی گڑبڑ کی اس نے سمجھا بس ہو گیا تو بس اس پر قرآن اترا. اس لیے منافقین کے کان کھڑے رہتے تھے کہ اگر کوئی معاملہ بھی کیا تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اوپر قرآن اتر جائے اور مسئلہ اترا. قرآن جگہ جگہ ان کی منافقت کو بھی ظاہر کیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ اور بھی پیچھے قرآن کریم میں ایسی متعدد جگہ. او لانه یہ نمبر دو او لانه كان ينزل علیہ یا یہ کہ ينزل علیہ یا ينزل علیہ آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا دفعۃ واحدۃ کب جی فی کل شہر رمضان ہر رمضان کے اندر پورا قرآن بھی اتارا جاتا تھا. دور کرتے تھے جبریل امین آ کر آپ علیہ السلام سے دور کرتے تھے. آخری سال میں 2 مرتبہ دور کیا تھا اور جب دور کرتے تھے تو ایک مرتبہ پورا بھی اتارا جاتا تھا. اچھا فی کل شہر رمضان جملتاً سارا یا جو اس وقت تک اتر چکا ہوتا تھا وہ سارا گٹھا اتار لیا جاتا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے. وَيَجُوزُ اور یہ بھی جائز ہے اللہ یقرأ بتشدید کہ آپ اس کو نہ پڑھیں اس کو جو ہے اللہ یقرأ بتشدید اس کو ان یقرأ بتشدید کہ اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے. یہ تو ابھی تک منزل پڑھ لیا نا اب منزل لأن نزولہ فی الواقع اس وجہ سے کہ فی الواقع اس کا جو نزول ہے کان بدفعات مختلفۃ فی مدت النبوہ مدت نبوت کے اندر مختلف دفعات کے ساتھ اترتا رہا ہے. اب مدت نبوت کتنی ہے نیچے اس میں حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہے ای 23 سنہ کم و بیش 23 سال. اچھا جی المکتوب فی المصاحف هذه صفۃ یا هذا صفۃ ثانیۃ للقرآن یہ دوسری صفت بن رہی ہے کس کی قرآن کی. پہلی صفت کون سی تھی جی المنزل جس پر ابھی تک ہم چل رہے تھے. اب آ گئی یہ دوسری صفت المکتوب فی المصاحف. یہاں سے والمکتوب ومان المکتوب مکتوب کا معنی کیا ہے المثبت مثبت. اب یہاں پر کہتے ہیں ایک سوال ہے سوال کا جواب یہ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو عبارت ہے لفظ اور معنی سے. قرآن کس کا نام ہے آگے جا کے تشریح پوری آ رہی ہے وہ سامنے جائے وہ اسم للنظم والمعنی یہ سامنے عبارت موجود ہے. قرآن تو لفظ اور معنی کا نام ہے ٹھیک ہے جی. تو قرآن جب لفظ اور معنی کا نام ہے یہ جو اس کو آپ کہتے ہیں المکتوب فی المصاحف وہ تو لفظ معنی نہیں ہے. کیوں؟ لفظ کا تعلق زبان سے معنی کا تعلق اور یہ جو چیز ہے لکھی ہوئی اس کا تعلق آنکھ سے. اس کو آپ دیکھتے ہیں نا تو اس کا تعلق تحریر سے بنتا ہے اور آنکھ سے بنتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کو. تو المکتوب فی المصاحف قرآن نام تو نظم اور معنی کا ہے اور تعریف آپ فصل کے طور پر پیش کر رہے ہیں قرآن کی. تو اب اس کو پھر تھوڑا تبدیل کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر مراد ہے ومان المکتوب مکتوب کا معنی یہاں پر مراد ہے المثبت جو ثابت شدہ ہو. اب جب ثابت شدہ ہو لأن المکتوب فی الحقیقتی اس وجہ سے کہ مکتوب فی الحقیقت حقیقت میں والنقوش وہ تو نقوش ہیں ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے تعلق کس سے ہوتا ہے تحریر سے اور آنکھوں سے ہوتا ہے. دون اللفظی لفظ کے ساتھ تو نہیں ہے تو لفظ کا تعلق کیسے ہوتا ہے زبان سے. والمعنی معنی سے تعلق نہیں ہوتا معنی کا تعلق کیسے ہوتا ہے دماغ سے دماغ سے ہوتا ہے ذہن سے ہوتا ہے. وانما ہما اور بے شک وہ دونوں ثابت شدہ ہوتے ہیں فی المصاحف مصاحف کے اندر. فاللفظ مثبت حقیقتاً اب لفظ کو یہاں پر ہم نے جب مثبت لے لیا مکتوب کا معنی تو پھر لفظ مثبت ہے حقیقتاً ثابت شدہ ہے اور معنی مثبت ہے اس لفظ کے اندر تقدیراً. تو مثبت کہہ کر ہم نے مکتوب نقوش کو بھی لے لیا لفظ کو بھی لے لیا اور معنی کو بھی لے لیا اس بات کے ترجمے میں لا کر اس کو.
واللام فی المصاحف، کہتے ہیں مصاحف کے اندر جو لام ہے یہ نمبر 1 جنس کا ہو سکتا ہے، آگے جا کے لائن جہاں ختم ہوتی ہے وہ نمبر 2 اول العہدی یا عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے۔ للجنسی نمبر 1 جنس کے لیے ہو سکتا ہے۔ ولا یضر تعمیمہ لغیر القرآن، کہتے ہیں جب آپ اس کو جنس کے لیے لیں گے تو پھر تو یہ عام ہو جائے گا، اور پھر یہ تو قرآن اور غیر قرآن سب کی طرف جائے گا۔ تو کہتے ہیں ولا یضر تعمیم لغیر القرآن، اس کا نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأن القید الاخیرہ، اس وجہ سے قید اخیر جو ہے، قید اخیر کون سی ہے؟ نوٹ کریں، المنقول، نیچے لکھا ہوا بھی ہے اس میں، المنقول عنہ، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ نیچے جو آ رہی ہے۔ قید اخیر جو ہے وہ نکال دے گی باقیوں کو، قید اخیر، کیونکہ نقل متواتر صرف کس میں پایا جاتا ہے؟ کس صحیفے میں پایا جاتا ہے؟ صحیفہ قرآنیہ میں۔ اچھا، اس کو نکال دے گی، یا وہ نسخے نکال دے گی جو نسخے نقل متواتر میں نہیں آتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہی اس کی قراتیں ہیں لیکن نقل اس میں متواتر میں نہیں آتے، نیچے تشریح آ رہی ہے۔ اول العہد، یا یہ عہد کے لیے ہے، عہد کے لیے تو معہود کون سا ہے؟ والمعہود ہوا مصاحف القراء السبع، یہ وہ 7 قراء کے قاریوں کے صحیفے ہیں، وہ جو مراد ہیں یہاں پر۔ وہ متعارف بین الناس، اور وہ 7 قاریوں کے صحیفے معہود، وہ مشہور ہیں لوگوں کے درمیان۔ لا یحتاج، نہیں احتیاج پڑتی اس بات کی طرف، الی ان یعرف، کہ ان کی تعریف کی جائے۔ تعریف اس چیز کی جاتی ہے جو غیر معروف ہو۔ یہ لوگوں میں اتنے زیادہ مشہور ہیں 7 قراء کے صحیفے کہ ان کی الگ سے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ لام عہد کا لیں گے، معہود خود بخود وہ 7 نسخے قاریوں کے آ جائیں گے، 7 قراتیں قاریوں کی آ جائیں گی۔ اچھا جی، وہ 7 قاری کون سے ہیں؟ تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کون کون ہے جی؟ نام لیں ان کے، نافع مدنی ہے، ابن کثیر، عبداللہ مکی، اور ابو عامر البصری، ابن عامر الدمشقی، اور عاصم الکوفی، حمزہ کسائی، اور وغیرہ، یہ حضرات مراد ہیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی، ان کی قراتیں مشہور ہیں، سب عشرہ کی قراتیں جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ 3 قاری اور ملا لیے جاتے ہیں، 10 ہو جاتے ہیں، بعض 4 کو اور ملاتے ہیں 14 ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو مجازن ہم 7 عشرہ کی قراتیں بھی عام طور پر اس لفظ سے مشہور کر دی جاتی ہیں۔ اچھا، اب وہو ما کتب فی القرآن حتی یلزم الدور، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ یار آپ نے کہا ہے اما الکتاب فالقرآن، یعنی قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ المکتوب فی المصاحف، جو لکھا ہوا ہے کس میں؟ صحیفوں میں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں صحیفہ کون سا ہے؟ صحیفہ کیا ہے؟ مال مصحف، مصحف کیا چیز ہے؟ تو آپ کہتے ہیں المصحف ما کتب فیہ القرآن، صحیفہ وہ ہے جس میں قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن وہ ہے جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، اور صحیفہ وہ ہے جس میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ تو دور ہو گیا یار، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو کہتے ہیں دور شور یہاں پر لازم نہیں آتا۔ کیوں لازم نہیں آتا؟ چیز اتنی زیادہ معروف اور مشہور ہے کہ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے دور لازم نہیں آتا۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر چیز مشہور نہ ہو، تو وہاں پر یہ دور، یہ چیزیں لازم آتی ہیں۔ وَيَحْتَرِزُ بِهَذَا الْقَيْدِ عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ، اور آگے کہتے ہیں احتراز کیا ہے اس قید کے ساتھ، عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ، وہ قراتیں جو قراتیں تو ہیں قرآن کی، لیکن ان کی تلاوت کیا ہوگی؟ منسوخ، دون حکمی، حکم منسوخ نہیں ہوا۔ یہ اصل میں منسوخ کی 3 قسموں کی طرف اشارہ دیا ہے، منسوخ الحکم، منسوخ التلاوہ، حکم بھی منسوخ، تلاوت بھی منسوخ۔ جس طرح کہا جاتا ہے سورہ طلاق بہت لمبی تھی تو اس کے حد صرف 2 رکوع آج ہمارے پاس موجود ہیں، باقی احکام اور تلاوت اس کی اٹھا لی گئی۔ اچھا، بعض اب ایک ایک کریں، سنگل کریں۔ تلاوت منسوخ نہیں ہے، یعنی یا کرتے ہیں منسوخ التلاوہ دون الحکم، تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم منسوخ ہو نہیں ہے، تلاوت منسوخ ہوئی ہے۔ نیچے دیکھیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها، بوڑھا بوڑھی بھی اگر اس طرح کے خدا نخواستہ معاملہ کر لیں تو اس کو ان کو رجم کیا جائے گا۔ اب یہ تلاوت نہیں ہے لیکن اس کا حکم اب بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ اور اس کا الٹ کر دیں آپ، منسوخ الحکم دون التلاوہ، حکم منسوخ ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے۔ مثلا وہ وصیت والا معاملہ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وصیت کا، کہ پہلے میراث کا قانون جب نہیں اترا تھا تو وصیت کا ایک اندازہ تھا کہ آپ اس طرح کر لیں۔ یا وہ جو قرآن کریم میں ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، جو طاقت رکھتے بھی ہیں روزے کی تو کیا دے دیں؟ فدیہ دے دیں تو کام چل سکتا ہے۔ تو اس کے ہم وہاں جواب دیتے ہیں، ایک تو یہ اطاقہ یطیق اطاقۃ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، تو ماخذ سلب کر کے آپ اس کا معنی کریں گے۔ اور وہ لوگ الذین یطیقونہ
الذین لا یطیقونہ، جو طاقت نہیں رکھتے. سلب ماخذ ہے نا، حمزہ سلب ماخذ کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت کیا ہو گئی ہے، حکم میں منسوخ ہو گئی ہے، تلاوت میں باقی ہے. تو بہرحال اس طرح کی. اب یہاں پر کہتے ہیں اس کیس سے نکل گئی ہیں وہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم منسوخ نہیں ہے. فقوله تعالی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اور کون نکل گیا؟ وعن قراءۃ ابی بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت جو قراءتیں وہ بھی نکل گئی. ونحوی مما لم یکتب فی المصاحف السبع، جو لکھی ہوئی نہیں ہے کس کے اندر، مصاحف السبع میں. اچھا وہ 7 قراءتوں کے اندر. اب وہ نیچے آ بھی رہا ہے وہ کون سی ہیں، ان کی قراءتیں کون سی ہیں، وہ نیچے آ رہا ہے. المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو جس کو نقل کیا گیا ہو اور نقل متواتر کے ساتھ کیا گیا ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو. یہ صفت ہے صفت ثالثۃ للقرآن، قرآن کریم کی صفت نمبر 3 ہے. ای المنقول عن الرسول، یعنی وہ جو منقول ہے، نقل کیا گیا ہے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، نقل متواترا، نقل متواتر کے ذریعے سے، بلا شبہ فی نقلہ، اس کے نقل کرنے میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو. قرآن کریم ویسے تواتر کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے قرآن کریم کو سارے تواتر حاصل ہیں، خاص طور پر تواتر طبقہ، یعنی ہر دور میں ایک بڑے سے بڑا طبقہ اس کو نقل کرتا آ رہا ہے. اس کے کسی آیت کے بارے میں شک ظاہر کرنا صریح کفر ہے اور بڑے درجے کی حماقت ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو نقل کی ہے. واحترز بقولہ، اور اس قول کے ساتھ متواترن جو کہا ہے اعتراض کیا ہے، عما نقل بطریق التواحد، اوپر جو قراتیں آئی تھیں ان کو بیان کر رہے ہیں آپ. وہ قراتیں نمبر 1 جو بھی طریق احاد آئی ہیں، اوپر آپ نے لکھوایا تھا جنس کے ساتھ، آپ نے کہا یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا سر آگے تو کسی چیز نہیں، آگے میں نے کہا اسی وقت کہا تھا لائن جہاں ختم ہوتی ہے اول العہد بھی آیا ہوا ہے، وہ نمبر 2 تھا. وہی لائن آگے ختم جہاں ہو رہی ہے لیل جنس کے آگے دیکھیں جہاں لائن ختم ہو، اول العہدی نمبر 2. اچھا واحترز بقولہ متواتر عما نقل بطریق الاحاد، یہ نمبر 1 ہے. اور یہ جہاں لائن ختم ہو رہی ہے نمبر 2، عما نقل بطریق شہرہ، وہ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہو گیا. عما نقل بطریق الاحاد، خبر واحد کے طور پر جو چیزیں نقل ہوتی ہیں، مثلا قرات ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قضاء رمضان، قضاء رمضان کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیت ہے، فعدۃ من ایام اخر، اس کے ساتھ کہتے ہیں متتابعات، یعنی پے در پہ آپ کیا کریں گے، روزوں کو رکھیں گے. اب یہ ان کی قرات ہے. وَأَمَّا نُقِلَ بِطَرِيقِ شُعْرَى، اور وہ جو یہ تو بطریق احاد ہیں، اب بطریق شعرا نمبر 2 آ گیا. قراءت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی حد السرقہ، چوری کے معاملے میں جب ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو فَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، أَيْدِيَهُمَا کا مطلب کرتے ہیں أَيْمَانَهُمَا، ہاتھ دایاں کاٹیں گٹے سے. یہ شہرت پا گئی ہے ان کی روایت. وفی کفارت الیمین، اور انہی کی روایت ہے کفارہ یمین، قسم کے کفارے میں. فصیام 3 ایام، آگے کہتے ہیں متتابعات، 3 روزے اکٹھے رکھے گا. تو 3 روزے اکٹھے رکھے گا، یہ ہم نے لی ہوئی ہے کیونکہ بطریق شہرت ہے، اس لیے اگر کوئی قسم کے 3 روزے رکھتا ہے تو اس کو کیا رکھنے پڑیں گے، اکٹھے متتابعات. لیکن قضاء رمضان والی جو خبر واحد ہے اس کو نہیں لیا ہم نے کہ اگر رمضان کے روزے رکھتا ہے تو سب اکٹھے رکھے گا، ایسے نہیں ہے. جیسے جیسے اس کو طاقت ملے گی، موقع ملے گا، فرصت ملے گی، رکھتا رہے گا. وقولہ بلا شبہ، یہ جو بلا شبہ کا لفظ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں 2 باتیں ہیں. نمبر 1 یہ تاکید ہے علی مذہب الجمہور، مذہب جمہور پر یہ تاکید بنتی ہے. لأن، اس وجہ سے کہ کلما، ہر ایک وہ ما یکون متواتر، جو متواتر ہوگا، یکون بلا شبہ، وہ ہوگا بھی بلا شبہ. تواتر ہوتا ہی بلا شبہ ہے نا. وہ تواتر کیسے ہو سکتا ہے جس کو ہم شبہ کے ساتھ لیں؟ تو ظاہر بات ہے بلا شبہ کا لفظ جب آیا تو شک کو ختم کرنے کے لیے پیچھے متواترن کافی تھا نا. تو اب بلا شبہ آپ نے دوبارہ لایا تو یہ اب نئی چیز تو نہیں نکال رہا نا، تو یہ تاکید بنے گا اس کا. یہ نمبر 1 ہے. وعند الخصاف، امام خصاف چاچا کہتے ہیں وہ احتراز نہیں، یہ احتراز ہے، قید احترازی ہے، اتفاقی نہیں ہے. عن المشہور، کس سے؟ مشہور سے. کیوں؟ انہوں نے کہا ہے لأن المشہور عندہ قسم من المتواتر، کیونکہ متواتر کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک بلا شبہ، ایک بالشبہ. تو بالشبہ کون سی ہے؟ مشہور. مشہور اتنی اوپر درجے کی روایت ہوتی ہے کہ یہ تواتر تک پہنچ جاتی ہے، لیکن تواتر بالشبہ ہوتی ہے، بلا شبہ. تو بلا شبہ کہہ کر ہم نے مشہور کو نکالا ہے وہ تواتر کی قسم ہے ان کے ہاں متواتر کی.
لیکن معاشبہ یعنی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ شبہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسری جو اصل متواتر ہے وہ بغیر شبہ کی ہوتی ہے۔ وعدہ کلہ علی تقدیری، یہ سارا کا سارا اس صورت پر ہے کہ ان یکون اللام فی المصاحف، مصاحف کے اندر الف لام کون سا لیا جائے؟ لیل جنسی، جنس کے لیے لیا جائے۔ واما، اور اگر اس کو لے لیا جائے عہد خارجی کے لیے تو فتخرج القراءۃ، قراءت نکالی گئی ہے یہاں پر غیر متواتر قراءت، کلها ساری کی ساری بقولہ، ان کے اس قول کے ساتھ فی المصاحف، مصاحف، کیوں؟ المصاحف کے اندر وہی قراءتیں مراد ہیں جو متواتر ہیں، وہ ساری کی ساری۔ وَيَكُونُ قَوْلُهُ، پھر اس صورت میں ہو جائے گا مصنف کا یہ قول المنقول عنہ الی آخرہ، ایک کوئی چیز نہیں نکالے گا بلکہ یہ خود بیان ہو جائے گا للواقع، واقع کے لیے، یعنی قید اتفاقی ہو جائے گا۔ قید اتفاقی بیان بن کر آتا ہے، احتراز کرنے کے لیے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ انہوں نے الف لام عہد خارجی لے کر اسی کو صرف لے لیا ہے۔ وقیلا، یہاں سے اس کو قیلا کہہ کر ایک تمریز، کچھ کچے قول کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ قولہ بلا شبہۃ، یہ جو ان کا قول ہے بلا شبہ، احتراز یہ احتراز عن التسمیہ بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کیوں؟ لأن فیہا شبہ، اس کے اندر بھی شبہ پایا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر شبہ پایا جاتا ہے، احتراز عن التسمیہ، یہ نمبر 1 کر لیں۔ آگے جو نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے والا صح، یہاں سے نمبر 2 کر لیں۔ نمبر 1 یہ پایا جاتا ہے اس کے اندر شبہ کہ لأن فیہا شبہ، وہ کیوں شبہ پایا جاتا ہے؟ وَلِذَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا، اسی وجہ سے اس شبہ کی بنا پر بسم اللہ کے آیت قرآن ہونے کا انکار کرنے والا کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ وَلَمْ يُجُزِ الْاكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، اور ایک آیت سے نماز اگر کافی ہو سکتی ہے تو یہ آیت کے طور پر ہم نہیں لیں گے اس کو مکمل آیت کے طور پر۔ وَلَمْ تَحْرُمْ، اور نہیں حرام ہوگا تلاوت، اس کا تلاوت کرنا للجنوبی والحائض، جنوبی اور حائض اور نفساء کے لیے، حالانکہ ایک آیت کا مکمل آیت کا ایک ہی سانس میں تلاوت کرنا ان کے لیے منع ہے۔ کاٹ کے ہجے کر کے پڑھیں گنجائش ہے، لیکن ایک سانس میں ایک ترتیب سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ زبانی بھی منع ہے ان حالتوں میں، بے وضو نہیں۔ اچھا، یہ تو نمبر 1 ہو گیا جو بلا شبہ احتراز عن تسمیہ کے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لایا نا کہ اس میں شبہ ہے، تو شبہ کیا ہے جی؟ شبہ یہ پیش کر دی ہیں۔ وَلَصَحُ، لیکن کہتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ اَنَّا مِنَ الْقُرْآنِ، نہ کٹو قرآن تو اس کو، یہ قرآن میں سے ہی ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا، باقی یہ جو کہا ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، تو لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ شبہ پایا جاتا ہے، تو شبہ کی بنا پر کہا جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُجِزِ الْاكْتِفَاء، باقی اس میں جو اکتفا جائز نہیں ہے نماز کے اندر، لِعَدَمِ كَوْنِهَا آیَةً تَامَّةً عِنْدَ الْبَعْضِ، بعض حضرات کہتے ہیں یہ آیت تو ہے لیکن آیت تامہ نہیں ہے، اس وجہ سے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التِّلَاوَةُ لِلْجُنُوبِ وَأُخْتَيْهِ، جنبی اور اس کے 2 بہنوں کے لیے جو اس کا تلاوت جائز ہے۔ بہنیں کون ہیں جی؟ ہاں، وہی حائض اور نفساء۔ اچھا، یعنی اختئی کا مطلب وہ اشباہ، اس کے جیسے جو بڑے حدث اکبر ہیں ان کی طرف اشارہ دیا ہے۔ بقصد تبرکی، یہ تبرک کے طور پر پڑھ سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی بسم اللہ کو بطور تبرک کے، بطور دعا کے، نہ کہ بطور تلاوت اور قرات قرآن کے پڑھنا چاہے، تو قرآن کی وہ آیتیں جو جن میں دعائیں آئی ہیں وہ دعاؤں کے طور پر یہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں، نہ کہ قرآن کے طور پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ استاد جی سے پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر سامنے قرآن پاک لکھا ہوا اس کو پڑھ سکتے ہیں وضو کے لیے، نہ وضو غیر وضو کا مسئلہ ہے، وہ ان کا نہیں ہے یہاں، یہ تو بڑے حدث اکبر میں ہے نا، وہ حدث اصغر کا مسئلہ ہے جی۔ لا بقصد تلاوتی، نہ کہ قصد تلاوت۔ دیکھیں نا، یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کس کے اندر؟ جنازے میں، وہ غیر مقلدین حضرات پڑھتے ہیں نا، اور امام شافعی غیر آواز، تو ہم وہاں پر یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا بھی ہے، ازروئے قرات قرآن، تلاوت قرآن نہ پڑھے، ازروئے اگر وہ دعا کے پڑھنا چاہتا ہے تو ہمارے ہاں بھی منع نہیں ہے۔ وہ پیچھے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک کہیں ان کا کمنٹ کوئی آیا تھا تو اس کو بہت چھالا گیا تھا، دیکھیں ان کے شیخ الاسلام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ جنازے کے اندر اور یہ پھر پڑھتے نہیں ہیں، تو ہم نے کہا تھا انہوں نے بے قصد دعا اور بے قصد جو ہے تبرک اس ترتیب سے کہا ہے، بے قصد اس طرح نہیں کہا۔ اچھا، وہو اسم للنظم والمعنی جمیعاً، کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ نام ہے 2 چیزوں کا،
نظم کا بھی معنی کا بھی. اب آپ کہیں گے نظم کیا چیز ہے؟ نظم اصل میں لفظ ہے، لیکن لفظ کو یہاں پر بدل کے انہوں نے نظم لکھ دیا، تو آگے خود جواب دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، پھینکنے میں ذرا تھوڑی سی بے ادبی کا عنصر پایا جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کی متبادل استعمال کیا ہے نظم. نظم کا معنی لڑی میں موتیوں کو پرونا، یہ قرآن کریم کو پرویا گیا اس ترتیب سے. اچھا، وہ اس دونوں کا معنی یعنی اس نظم اور معنی دونوں کو ملائیں تو یہ نام بنتا ہے قرآن کریم کا. تمہید، اور یہ تمہید باندھی جا رہی ہے تقسیم ہی قرآن کی تقسیم کے لیے. یہ ضمیر کا مرجع قرآن کی تقسیم کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے. بعد بیانی تعریف ہی، اس کی تعریف مکمل کر لینے کے بعد. یعنی ان القرآن اسم للنظم، یہ قرآن جو ہے یہ نام ہے کس کا جی؟ اچھا، وہ جو بسم اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک چیز رہ گئی. ہمارے ہاں احناف کے ہاں یہ جو قرآن کریم کے اندر بسم اللہ ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ، یہ تو بالاتفاق قرآن کا جز ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ توبہ کا جز نہیں ہے کسی کے ہاں بھی. اب رہے گی باقی صورتیں 113. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر صورت کا جز ہے، ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور 7 مثانی قرآن سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں پوری اس کے ساتھ ہوتی ہیں بسم اللہ کے ساتھ. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، بسم اللہ کو چھوڑ کر بھی 7 پوری کر سکتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم سے الگ آیت شمار کریں، اگرچہ وہاں دائرہ لگا نہیں ہے. اچھا، اب ہم کہتے ہیں قرآن کریم کا کسی ایک صورت کا جز ہے، لا علی التعیین، کسی صورت خاص کا جز نہیں ہے. لا علی التعیین 114 صورتوں میں سے کسی ایک کا جز ہے، یہ ہم کہتے ہیں احناف. اسی وجہ سے آپ تراویح میں 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ بسم اللہ ذرا بلند آواز سے پڑھیں گے تاکہ قرآن مکمل ہو جائے، کسی ایک صورت کے ساتھ، لا علی التعیین. امام شافعی اس کو فاتحہ کا جز قرار دیتے ہیں، ایک قول. دوسرا یہ ہے کہ ہر صورت کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی صورت کا جز نہیں، بلکہ اس کو جز بنانا بدعت ہے. ہونا سے فتوی ٹھوک سٹیا امام مالک کے یہاں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عمومی طور پر اپنے اس طرح کے اقوال میں ان کے قول مضطرب الاقوال ہوتے ہیں، یعنی ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں، وہ ہر طرف سے ہر اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیز کو. تو اس وجہ سے کبھی ادھر کا قول ہوتا ہے کبھی ادھر کا قول ہوتا ہے، مختلف اقوال کی ان کے جمع ہو جاتے ہیں یہاں پر. بہرحال یہ اس میں آ گیا. اب یہاں پر دیکھیں قرآن نام ہے، یعنی ان القرآن، یہ قرآن جو ہے اسم للنظمی والمعنی جمیعا، یہ معنی اور لفظ دونوں کا نام بنتا ہے، دونوں مل کر بنتا ہے. لا انہ، نہ یہ کہ. اب یہاں سے انہوں نے 3 قول نقل کرنے. کتنے قول نقل کرنے؟ 3. ایک قول تو ہو گیا، ایک قول یہ اسی کو شمار کر لیں. نمبر 1 اسی کو کر لیں جو پیچھے پڑھا آپ نے. کیا؟ یہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے. لا یہاں سے نمبر 2 کر لیں. نہ یہ کہ صرف نہ لا انہ اسم للنظم فقط، نہ یہ کہ صرف لفظ کا نام ہے فقط، ایسے نہیں ہے. آگے چل کے جہاں لائن ختم ہوتی بات دیکھیں، ولا انہ اسم للمعنی فقط، اور نہ یہ کہ نمبر 3 ہے کہ صرف معنی کا نام ہے، یہ بھی نہیں ہے. 3 قول پورے ہو گئے. یہی لائن جہاں ختم ہوتی ہے، ولا انہ اسم للمعنی فقط، یہ نمبر 3 ہے. اب آئیے واپس. لا انہ اسم للنظم فقط، نہ یہ کہ وہ صرف لفظ کا نام بنا لیں آپ اس کو فقط. کما ینبئ، جیسے کہ خبر. اب یا کما ینبئ سے دلیل نمبر 1 کس کی؟ قول دوم کی دلیل نمبر 1. کما ینبئ جیسے کہ خبر دیتا ہے اس بات کی کہ صرف قرآن لفظ کو کہتے ہیں. کیا خبر دیتا ہے؟ تعریف ہو، اس قرآن کی تعریف خود اس بات کی خبر دیتی ہے. قرآن کی تعریف آپ نے کیا پڑھی ہے؟ المنزل، نازل معنی ہوتے ہیں کہ لفظ، لفظ. المکتوب، لکھا لفظ جاتا ہے یا معنی؟ لفظ. معنی تو لفظ کے ضمن میں ہوتا ہے. النقل، نقل لفظ ہوتے ہیں یا معنی؟ کہتے ہیں قرآن کی تعریف کو دیکھ لیں تو تعریف سے ہی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ قرآن اصل میں الفاظ کا نام ہے. یہ دلیل نمبر 1 انہوں نے جو دی ہے. دلیل نمبر 2 حاشیے میں وہ بھی یہاں نمٹا دیں. انا انزلناہ قرآنا، ہم نے نازل کیا قرآن، قرآن عربیا، کس میں؟ عربی میں.
یہ عربیت اور غیر عربیت کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے یا معنی سے ہوتا ہے؟ الفاظ سے ہوتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ الفاظ ہونے چاہیے. یہ دو دلیلیں ہیں قول دوم کی، دوسرے قول والوں کی. ولا انہ اسم للمعنی، ورنہ یہ کہ صرف یہ نام بنا دیں آپ معنی کا فقط، ایسے بھی نہیں ہے. کما یتوہم، یا کما یتوہم، جیسا کہ وہم کیا گیا ہے من تجویز ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جائز قرار دینے سے القراءۃ الفارسیہ فی الصلاۃ مع القدرۃ علی النظم العربی، کہ ایک آدمی کو قدرت عربی کے اوپر قدرت بھی ہو پھر بھی نماز میں اگر فارسی میں قرات کرتا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو جائز قرار دی ہے. تو فارسی میں جب قرات کرے گا وہ صرف معنی کا اعتبار ہوگا یا لفظ کا بھی؟ صرف معنی کا، صرف معنی مضمون جا رہا ہے، لفظ تو عربی ہے ہی نہیں ہے اس میں، فارسی. تو اس سے پتہ چلا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن صرف معنی کو بھی کہہ رہے ہیں، ورنہ فارسی میں اجازت نہ دیتے قرات کرنے کی. اب کیوں دی اجازت؟ خیر وہ نیچے ملا جیون زندہ باد انہوں نے لگے ہوئے ہیں نیچے، تو یہ انہوں نے کہہ دیا. بعد میں پھر انہوں نے منع بھی کیا. وہ تو میں آ رہا ہے نا جی. یہ دلیل نمبر 1 ہے. قول ثالث کی دلیل نمبر 1. قول ثالث کی دلیل نمبر 2، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ قرآن پہلے صحیفوں میں بھی تھا. اب قرآن پہلے صحیفوں میں کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو عبرانی سریانی میں تھے، یہ تو عربی میں ہے. تو صرف اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی کو لے آپ، اس کے مضامین وہاں تھے، اس کے مضامین وہاں تھے. تو اس لیے یہ دیکھو کہ بٹی دلیلیں ڈھونڈ کے آنے دیں. اچھا اب رہ گیا پہلا قول. تو پہلے قول کو زیادہ مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ دونوں کے دلائل کو اکٹھا کرو تو یہ پہلے کے بن جائیں گے. دونوں کے دلائل کو اکٹھا کرو یہ پہلے کے بن جائیں گے. احمدیوں نے یہ کہا کہ جو احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، غلام محمد قادیانی معاذ اللہ نبی تھا، انہوں نے نبوت کے نبی ہونے پر اس کی جتنی عبارتیں تھیں نقل کرنے کی کوشش کی. لوریوں نے کہا نہیں، وہ نبی نہیں تھا، مجدد تھا. انہوں نے نبی ہونے کی نفی پر جتنی باتیں کر سکتے تھے کی ہیں، دلائل جمع کیے، اور مجدد ہونے پر انہوں نے دلائل جمع کیے. دونوں نے کتابیں لکھی، ہم نے کہا شکریہ، بڑی مہربانی. دونوں کی کتابیں ہم نے لے لی. ہم نے کہا نہ مجدد تھا نہ نبی تھا، یہ خبیث تھا. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی پہلے قول والوں نے دونوں کے دلائل لے لیے، کہا چلو جی ہمارے پاس آگے دونوں دلائل. اچھا اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں ذلی بروزی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذلی بروزی سایہ ظاہر ہونا. ٹھیک ہے. وہ اصل میں اس نے، اگر اس کے دعووں کو آپ گنے نا شروع سے لے کر اخیر تک، تو درجن سے زیادہ 20 دعوے اس کے بنتے ہیں. ایک دم اس نے تو خاص نبی ہونے کا، خالص نبی ہونے کا دعویٰ بالکل اخیر وقت میں کیا ہے. پہلے تو یہ کہتا رہے میں مسیح ہوں، مسیح علیہ السلام کی شبیہ ہوں، فوٹو کاپی ہوں. پھر جا کے مسیح ہوں. پہلے اس سے پہلے مجدد ہوں. ہر صدی کا مجدد ہوتا ہے، اس نے وہ روایت پڑھ رکھی تھی تو وہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی. پھر اس نے کہا نہیں مثیل ہوں، مثیل کے ساتھ پھر بروزی نبی ہوں. ذلی مطلب میں ان کا سایہ بن کر آیا ہوں، حقیقت وہ نہیں ہے. اور میں ظاہر ہوا ہوں. وہ آتے ہیں میں ظاہر ہوا ہوں مکاشفہ کی دنیا میں. تو یہ اس طرح کی تعبیریں لے کر اپنے آپ کو کسی درجے میں منوانا چاہتا تھا. یک دم تو اس نے خالص نبی ہونے کا دعویٰ بالکل اخیر میں کیا جا کے. پہلے تو اس کے کوئی میرے خیال سے درجن یا 20 اس کے دعوے ہیں، جو اگر آپ دیکھیں، میں نے ایک مرتبہ کسی دور میں اس کے دعوے دیکھے تھے، کوئی 14-15 سے اوپر اس کے دعوے ہیں. بلکہ اگر اس کے آپ یہ دیکھیں قرآن کریم میں جتنے نبی ہیں وہ سارے نبیوں کی طرف اس نے اپنا نام کہتے ہیں، میں وہ بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، اس طرح کی باتیں بھی کی. پھر وہ سارے نبیوں کے نام ختم ہوئے تو اس کے بعد آگے بڑھا کہتا ہے میں علی بھی ہوں. اس کے بعد آگے کہا میں حسین بھی ہوں. پھر معاذ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں اتنے سارے حسین تو میرے جیب میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد گزارا نہ ہوا، آخر میں جا کے پھر یہ بھی اس نے کہا انا محیی و ممیت، میں مارنے والا بھی ہوں، زندہ کرنے والا ہوں. خدائی کا دعویٰ بھی کیا اس بدماش نے. یہ بھی اس نے اس طرح کے دعوے کیے. اور ایسے آگے بڑھ کے پھر اور بڑے خطرناک دعوے بھی کیے. نہ میں فلاں ہوں، نہ فلاں ہوں، نہ نوری، نہ ناری، نہ خاکی، میں انسانوں کی جائے آر ہوں. وہ میں نے آپ کو سنایا تھا، میں انسانوں کی جائے آر ہوں. تو ہمارے ایک مناظر نے ایک قادیانی سے یہ کہا جائے آر تو محاورتاً شرمگاہ کو بکلی بولا جاتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے، یہ اس کی طرح تشریح کرے، ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو آگے سے وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا مرزا نے عاجزی کی ہے. تو انہوں نے کہا عاجزی کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ عاجزی تو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. کاش میں پتہ ہوتا، میں کوئی تنکا ہوتا.
یہ عاجزی کا کون سا طریقہ کار ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر آپ کا معاذ اللہ نبی وہ اتنی بڑی عاجزی کر سکتے ہیں تو آپ اس کی امتی ہو کر اس سے بھی بڑی عاجزی کریں، آپ کا منہ سے نکلنے والا گل ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس پر وہ لڑ پڑا. پھر استاد جی یہ عربی کا ماہر تھا؟ یہ نہیں، اس کے ایسے ایسے لطیفے مشہور ہیں. ایسے ہی ماہر تھا جیسے چھوٹا مرزا ہے. عربی میں ایسے ہی ماہر تھا. اچھا باقی انگریزی میں کتنا تھا وہ آپ نے خود ہی پڑھا ہوگا اس کے بارے میں. وہ ٹنگل ٹنگل کون سا ٹنگل اچھا بہت سارے اس کے لطیفے مشہور ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کہاں جی وذالک لأن الاوصاف. اب یہ ان کے دلائل ہم نے لیے، ہم نے کہا یہ دلائل ہمارے بن گئے، ہم نے اس کو لے لیا. اب وہ کہتے ہیں وذالک لأن، اور یہ اس وجہ سے کہ لأن الاوصاف المذکورہ، یہ اوصاف مذکورہ جاریۃ فی المعنی، یہ معنی کے اندر بھی جاری ہوتے ہیں. اصل میں یہاں سے ایک بات ہو رہی ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ دیکھیں یہ پھر ان کے دلائل کے جواب بھی آپ دینا کہ صرف معنی والے جو لیتے ہیں، صرف لفظوں والے جو لیتے ہیں. مثلا کسی نے کہا جی وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، صرف یہ کہ پہلے صحیفوں میں صرف معنی موجود تھا. اِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا، اس سے صرف لفظ مراد لینے والوں نے لیا ہے. تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو آیتوں کے اندر آپ نے لیے ہیں لفظ مراد لیا ہے، یہ مجازن لیا ہے، اور جس میں معنی مراد لیا ہے نا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ بھی مجازن لیا ہے. تو مجازن کوئی چیز لے کر اسے استدلال کرنا یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ حقیقت سے استدلال کرنا منع نہ ہو جائے. تو حقیقت سے استدلال کرنا جب منع نہیں ہے تو آپ مجاز کی طرف کیوں گئے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ایک لے کر دوسرا چھوڑ دیں؟ تو لہٰذا حقیقت کے سے استدلال کے امکان کے وقت تک آپ اس مجاز سے استدلال نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ جواب دے دیا. دوسرا جواب یہ دیا وہی جو میں نے ابھی تک دے دیا جواب کہ آپ دونوں کے دلائل بڑی مہربانی آپ نے ہمیں جمع کر کے دے دیے. آپ ایک طرف کے دلائل لیتے ہیں دوسری طرف کو رد کرتے ہیں، آپ دوسری طرف کے لیتے ہیں اس طرف کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم وہ ہیں جو ادھر کو بھی لیتے ہیں ادھر کو بھی لیتے ہیں. تو جو اتفاقی پہلو پر ہو وہ زیادہ بہتر ہے، جو اختلافی پر ہو زیادہ بہتر ہوتا ہے. شیعہ میں کہتے ہیں یہ تکفیری ہیں، تو ہم کہتے ہیں خبیثو تکفیری ہم نہیں ہیں. تکفیر کا آغاز تم نے کیا ہے، اور کن لوگوں کا کیا ہے؟ کائنات کی نبیوں کے بعد سب سے بڑی ہستیوں سے کیا ہے، صحابہ، خلفائے راشدین، امہات المومنین. وہاں سے تم نے ان پر کفر کے فتوے داغتے ہوئے تکفیر کا آغاز تم نے کیا ہے. قرآن کریم کے مقابلے میں 17,000 آیتوں والا قرآن کا کول کر کے دعویٰ کر کے تکفیر کا آغاز تم نے کیا ہے وہاں سے، اور دیگر اس طرح کے. تو ہم نے تو اپنے دفاع میں کہا کہ یار تم مسلمان نہیں ہو، تو مسلمان ہوتے تو تمہارے اس طرح کے دعوے. اب ہم نے جو اپنے دفاع میں یہ بات کی، اپنے اسلام کے دفاع میں، اپنے عقائد کے دفاع میں، تو ہم تکفیری کیسے ہو گئے؟ اچھا تو یہ مجموعی اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں لأن الاوصاف المذکورہ، اس وجہ سے اوصاف مذکورہ جو ہے جاریۃ، یہ جاری ہوتے ہیں فی المعنی، معنی کے اندر تقدیراً. اچھا یہ اوپر جو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ تین چیزیں انزال، کتابت، نقل، یہ تینوں کس کی صفتیں بنتی ہیں؟ الفاظ کی. تو کہتے ہیں آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ یہ صرف الفاظ کی ہیں؟ الفاظ کی بھی ہیں اور الفاظ کے واسطے سے معنی کے اندر بھی جاری ہوتی ہیں. کیا الفاظ مومل اترے تھے یا معنی کے ساتھ اترے تھے؟ بس سیدھی سی بات ہے. اچھا وذالک ان الاوصاف المذکورہ جاریۃ فی المعنی تقدیرا وجواز الصلاۃ بالفارسیہ، انما فارسی میں کیوں انہوں نے جائز قرار دے دیا تھا؟ اچھا بعد میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیا کر لیا تھا؟ رجوع، صاحبین کی طرف رجوع کر لیا. امام صاحب نے کوئی 40 سے زیادہ مسائل میں رجوع کیا ہے. ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس میں انہوں نے رجوع کیا ہے، اور رجوع کر کے بتایا ہے کہ بڑے کی شان کے کوئی خلاف نہیں ہے چھوٹوں کی طرف، شاگردوں کی طرف رجوع کر لینا جب اسے نظر آئے کہ اس کی دلیل کمزور ہے دوسروں کے مقابلے میں. اچھا اور دوسرا یہ کہ اسی وجہ سے انہوں نے رجوع کیا تھا. اب رجوع کیسے ثابت ہے؟ اسی وجہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مسائل منسوب ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فارسی زبان میں لکھا ہوا جو نسخہ ہے فارسی زبان میں، اس کی اگر کوئی تلاوت فارسی میں کرتا ہے تو حائضہ کے لیے، یا اس کو چھوتی ہے، وہ چھوتے ہیں وہ، یا اس کی تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جائز ہے. کیوں؟ یہ قرآن نہیں ہے، تب جائز. اگر قرآن ہوتا ان کے ہاں تو اس کے جواز کے وہ قائل نہ ہوتے. اچھا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں فارسی میں کیوں اجازت دے دی تھی؟ تو
تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں انما ہوا لعذر حکمی، ایک عذر حکمی تھا ان کے لیے، وہ کیا تھا، وہ ان حالت الصلاۃ، نماز کی جو حالت ہوتی ہے، حالت المناجات، یہ جو اللہ تعالیٰ سے خاص مناجات اور قرب حاصل کرنے کی ایک حالت ہوتی ہے مع اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والنظم العربی، اور یہ نظم عربی ہے، معجزون، یہ عاجز کرنے والا ہے، بلیغ، بہت زیادہ بلیغ چیز ہے، بہت زیادہ کیا ہے، بلیغ چیز ہے، حد درجے کی بلیغ چیز ہے۔ تو ان بلاغتوں میں، فصاحتوں میں کوئی آدمی ڈوب کے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے اصل اس حسن کو ختم کر دے اور اسی فساد بلاغت میں ڈوب کے وہ جو اللہ سے مناجات کی کیفیت ہے اس میں سے نکل جائے۔ اچھا فلا، وہ تو سنو بریلوی آزاد کہتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیوں کے عالم نے لکھا ہے، حالانکہ جینوں کو اتنا پتہ نہیں کہ دیوبندی بریلوی کے اختلاف سے ہی بہت پہلے گزرے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے گزرے ہیں، ہماری طرف دیوبندیوں کی طرف منسوب کیوں کرتے ہو؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں وہ توحیدی تھے، بہت بڑے عالم تھے، پیر تھے، بڑی شخصیت تھے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو لیتے ہیں، اس طرح کا ہو۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے لکھا نماز کے اندر اگر آپ علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور معاذ اللہ ادھر سے گدھے کا اگر خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، یہ دیکھو بھائی کس طرح کتنی بڑی گستاخی ہے فلاں، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے کو ذرا اس مسئلے کے ساتھ لگا کے پڑھے نا، اصل میں وہ جس درجے کے عالم تھے، اللہ کا عارف تھے، ان کی جو نمازیں تھیں انہوں نے اس لیول پر جا کے بات کی ہے۔ مثال سمجھائیے کہ نماز کے اندر جتنی آپ کو کوئی چیز غیر اللہ والی کوئی چیز اللہ سے ہٹائے گی، مناجات سے، قرب سے، غفلت میں ڈالے گی، اتنی ہی آپ کی نماز خراب ہوتی جائے گی۔ اب جتنی بڑے درجے کی چیز ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ دور ہو جائیں گے مناجات سے، جتنے کم درجے کی ہوگی اتنا کم نقصان آئے گا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال دی ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام کا جب خیال آئے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا، تو آخر تک آپ ڈوب جائیں گے اس میں۔ تو آپ جب ادھر ڈوب جائیں گے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اللہ کی طرف وہ رغبت، مناجات وہ کہاں رہے گی؟ اور نماز خالص کس کے لیے ہوتی ہے؟ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، فَإِذَا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب ہی کے لیے آپ اس کو پڑھیے۔ تو کہتے ہیں وہ کیفیت متاثر ہو جائے گی، اور ظاہر بات ہے وہ لوگ تھے جب حضور کا خیال آتا تھا وہ فنا ہو جاتے تھے۔ ہماری طرح تو نہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا، ہماری وہ کیفیت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کم تر چیز کی مثال جو دی وہ کس کی دی؟ گدھے کے دے دی، کہ گدھا ادھر سے آیا ادھر سے گیا، نماز زیادہ متاثر نہیں ہوگی، یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو ہیرا پھیری کر کے لوگوں کو کچھ اور بتانا سکھانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ عربی جو قرآن کی عربی ہے یہ بہت زیادہ فصیح بلیغ قسم کی عربی ہے، فَلَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر یہ قدرت نہ رکھے اس بات پر، أَوْ لِأَنَّهُ، یا یہ کہ إِنِ اشْتَغَلَ بِالْعَرَبِ۔ اچھا دیکھیں، یہ بہت سارے عرب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کی زبان پر بعض لفظ نہیں آتے، بعض لفظ نہیں آتے، یا بعض غیر عرب اجمی لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر عربی کے بعض لفظ نہیں آتے، اگر نہیں آتے تو وہ آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ قول گویا ان کے لیے بھی آسانی میں تھا کہ جب تک نہیں آتا اس وقت تک تو تم اس کو اس انداز سے پڑھ سکتے ہو۔ مثلا ولا الضالین، ہر ایک کو تو ولا الضالین پڑھنا صحیح ہے نہیں آتا نا، تو اب جب تک نہیں سیکھا اس نے تو کیا کہیں گے، تو نماز ہی چھوڑ دے، پہلے جب تک صحیح نماز نہیں پڑھنی تو نماز پھر بھی پڑھنی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ایسے لوگوں کو گنجائش دے دی گئی، معذور لوگوں کو۔ اچھا، أَوْ لِأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِالْعَرَبِ، اگر وہ عربی کے ساتھ مشغول ہوگا، يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنْهُ، تو ذہن منتقل ہوگا اس سے، کس کی طرف منتقل ہوگا؟ إِلَى حُسْنِ الْبَلَاغَةِ، حسن بلاغت کی طرف، اور حسن براعت کی طرف۔ بلاغت اور براعت کیا ہے؟ بلاغت نیچے لکھا ہے البلاغۃ مطابقۃ الکلام الفصیح لمقتضى الحال، موقع مال کے مطابق گفتگو کرنا، نپی تلی، یہ کیا ہوتی ہے؟ بلاغت۔ والبراء، براء کا مطلب ہوتا ہے الفصاحہ، فصاحت کے ساتھ گفتگو کرنا، کھلی ڈلی گفتگو کرنا، فصاحت۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ وَيَتَلَذَّذُ، اچھا، اور وَيَلْتَذُّ بِالْأَسْجَاءِ، اور یہ لذت حاصل کرتا رہے گا اسجاء اور فواصل کے ساتھ، جب عربی میں کھو جائے گا تو۔ کیوں؟ جو ماہر عربی کا ہوگا تو وہ ایسے تو نہیں پڑھے گا پڑھ کے بس نکلے گا، وہ تو ہر چیز میں جو ہے لطف حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسجاء سجا کی جمع ہے، سجا کسے کہتے ہیں؟ اس نیچے ہی حاشیہ نمبر 9 میں دیکھ لیں، اس میں لکھا ہے سجا بالفتح، یہ نثر کلام کے اندر جب آخر سے آپ اس کے جوڑتے جاتے ہیں نا، نثر کلام، نظم نہیں، شعر و شاعری نہیں،
جب اس میں آپ آخر سے برابر رکھتے ہیں اس کو سجا کہتے ہیں. اور آگے جا کے کہتے ہیں وہ فارسی کی عبارت لفظ قافیہ در نظم کنن، کہ جب نظم کے اندر آپ آخر سے برابر کرتے ہو جاتے ہیں تو وہ قافیہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ قرآن کریم میں آتے ہیں اور والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تو یہ نہ نظم ہوتا ہے، نہ یہ قافیہ ہوتا ہے، نہ ہی سجا ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے فاصلہ اور فواصل جمع اس کی وہ ہوتی ہے. اچھا کہتے ہیں والفواصل، وہ لذت حاصل کرتا جائے گا سجا اور فواصل کے ساتھ. ولم یخلص الحضور مع اللہ تعالیٰ، اور خالص نہیں رہے گا حضور قلب ہونا کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے شوق اور ذوق مناجات کے ساتھ. بل یکون هذا النظم، بلکہ ہو جائے گا یہ نظم حجاباً، یہ الفاظ خود حجاب پردہ بن جائیں گے درمیان میں، بینہ و بین اللہ تعالیٰ، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں. وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں مستغرقاً فی بحر التوحید والمشاہدہ، یہ تو توحید اور کے سمندر میں اور مشاہدہ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس سطح پر جا کے بات کی ہے. لا یلتفت الا الی الذات، کہتے ہیں پھر نہیں التفات ہو سکے گا مگر کس کے، نہیں ملتفت ہوتے تھے، متوجہ ہوتے تھے مگر کس کی طرف؟ ذات باری تعالیٰ کی طرف. فلا طعن علیہ فی انہ، بس یہاں پر نہیں طعن کیا جائے گا اس معاملے میں. کیف یجوز القراءۃ بالفارسی مع القدرۃ علی العربیہ، کہ انہوں نے کیسے جائز قرار دے دیا بھائی فارسی میں قرات کرنے کو، باوجود اس کے کہ ایک آدمی عربی پر قدرت بھی رکھتا ہے، عربی المنزل. واما فی و باقی نماز کے علاوہ میں فہو یراعی جانبہما جمیعا، اور نماز کے علاوہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نظم اور معنی دونوں کی کیا کی ہے رعایت. کیا مطلب؟ یہ جو قول ان کا آیا تھا صرف قرآن کے معاملے میں آیا تھا، یہ مقاصد تھے جو اوپر بیان ہو گئے. ہاں جی، نماز سے ہٹ کر وہ ان سے اگر پوچھا جاتا یا یہ ان کا جو مسلک تھا وہ یہی تھا کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، نظم اور معنی دونوں کا نام ہے. ان کے ہاں راجے یہی چیز ہوتی تھی. تو بہرحال اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا. وانما اطلق، اور باقی کہتے ہیں یہ جو نظم کا جو لفظ ہے اس کو جو بولا گیا ہے مکان اللفظی، کس کی جگہ پر؟ لفظ کی جگہ پر. لفظ نہیں بولا جاتا، نظم بولا جاتا ہے. رعایت للادبی، یہ ادب کی خاطر بولا جاتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے. لأن النظم فی اللغت، اس وجہ سے نظم فی اللغت کے اندر جمع اللؤلؤ فی السلک، یہ لڑی میں موتیوں کو پرونے کا نام ہے. واللفظ هو الرمی، اور لفظ کیا ہے؟ وہ پھینکنے کا نام ہے. باقی انشاءاللہ ہم کل ہی پڑھیں گے.